اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ان مسائل کا سلسلہ جاری ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے چند مسائل بیان کیے تھے۔ اب آگے میں آپ حضرات کے سامنے اور ایسے چند مسائل بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ان مسائل میں سے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے یا آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو اس سے آپ کو معلوم ہو کہ یہ چیزیں روزے کو فاسد نہیں کرتی، روزے کو نہیں توڑتی۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے کان میں بلا اختیار پانی چلا جائے، اگر کسی شخص کے کان میں نہاتے ہوئے بلا اختیار پانی چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص غسل کر رہا تھا، اچانک سے کان میں پانی چلا گیا تو ایسے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس چیز کی وجہ سے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دھواں اپنے منہ میں لیتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس میں مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر آدمی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں دھواں ہے اور وہ اس دھوئیں کو بغیر کسی ارادے کے لیتا ہے، یعنی اچانک وہ دھواں اس کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص بارادہ بقصد اس دھوئیں کو اپنے منہ میں لیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص بیڑی پینے والے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کے دھوئیں کو سونگھتا ہے، اس کے دھوئیں کو اپنے منہ میں لیتا ہے، یا اگربتی کے دھوئیں کو اپنے منہ میں لیتا ہے تو اور یہ بالقصد لیتا ہے، ارادے کے ساتھ لیتا ہے، جان بوجھ کے لیتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بلا اختیار چلا جائے، بلا قصد چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو روزے کی حالت کے اندر احتلام ہو جائے، یعنی سوتے ہوئے اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جائے، روزہ رکھا ہوا ہے، وہ سویا ہوا تھا، اس پر غسل واجب ہو گیا، لہذا اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے بد نظری کی اور اس سے احتلام ہو گیا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے بد نظری کی اور اس کا کسی عورت کا خیال اگر ذہن میں آیا تو اور اس سے انزال ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض ہومیوپیتھک جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ نہ کھائی جاتی ہیں نہ پی جاتی ہیں، بلکہ صرف سونگھی جاتی ہے۔ تو اگر ایسی کوئی ہومیوپیتھک دوا ہے جو نہ کھائی جا رہی ہے نہ پی جا رہی ہے، صرف سونگھی جاتی ہے، تو چونکہ اس کا کوئی اثر، اس دوا کا کوئی اثر جسم کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی جزء بدن کے اندر دوا کا داخل نہیں ہوتا، لہذا اگر ایسی کوئی دوائی ہے تو اس دوائی کے سونگھنے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور بھی اگر کچھ مسئلہ ہوگا تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ ابھی تک صرف یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اور ایک مسئلہ جو میں نے کل بتایا تھا اس کو میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نزلے اور زکام کی حالت کے اندر وکس لگاتا ہے اپنے بدن پر تو اس وکس کے لگانے کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی تیز خوشبو کسی شخص کے دماغ تک بھی پہنچتی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔